السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلفی دعوت کے اصول، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس موضوع پہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ شیخ ڈاکٹر عبدالسلام رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے سلفی دعوت کے 10 اصول ذکر کیے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ پہلا اصول کیا ہے بیٹا؟ ہاں، دین کا علم لینا، دین کا علم سیکھنا، یہ پہلا اصول ہے۔ جاہل نہیں رہنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا کہا۔ دوسرا اصول کیا ہے جی بیٹا؟ علم پہ عمل کرنا۔ سلفی دعوت کا تیسرا اصول جی، آپ لوگ بزرگ حضرات، نہیں بزرگ حضرات جی یعنی کہ علم کی بنیاد پہ، بصیرت کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا۔ جو علم آپ نے لے لیا، جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اب دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، لیکن آپ کے پاس پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 جی بتائیں گے جی نمبر 4 یہ ہے کہ سلف صالحین کے عقیدے کو لازم پکڑنا، عقیدہ توحید کو، کتاب و سنت کے عقیدے کو، غلط عقائد سے دور رہنا، شرکیات سے دور رہنا۔ نمبر 5 جی بیٹا جی نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنت کا اہتمام کرنا، علم لیتے ہوئے بھی، عمل کرتے ہوئے بھی، دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے بھی، ہر سطح پہ نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ 5 اصول ہیں جو اب تک ہم نے لیے ہیں، لیکن 5واں اصول ابھی مکمل نہیں ہوا۔ 5ویں اصول میں ہم نے صفحہ نمبر 44 یہاں پہ حدیث پڑھی تھی، حدیث ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے آخر میں الفاظ تھے فعلیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے کہ میری سنت کو اختیار کرو۔ اس کی وضاحت کی ہے صفحہ نمبر 45 پہ شیخ عبدالسلام نے کہ سنت سے مراد اس حدیث میں کیا ہے۔ سنت سے مراد کیا وہ امور ہیں جو غیر واجب ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں سنت سے مراد آپ کا ہر طریقہ، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، یا وہ کوئی چیز واجب ہو، یا وہ کوئی چیز مستحب ہو، جو بھی آپ کی سنت ہے، یہ یعنی کہ سنت کا لفظ اس حدیث میں عام ہے۔ سنت کا لفظ اس حدیث میں کیا ہے؟ عام ہے۔ اس سنت کے لفظ میں واجب بھی داخل ہے، اس سنت کے لفظ میں عقیدے کے مسائل بھی داخل ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور جہاں تک اصولیوں سے مراد یہاں پہ اصول فقہ کے علماء ہیں۔ ایک ہوتی ہے فقہ اور ایک ہوتے ہیں اصول فقہ۔ تو اصول فقہ کے علماء کرام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصولی۔ اور جہاں تک اصولیوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جازم کے ساتھ خاص کر دینا ہے، تو یہ ایک طاری یعنی عارضی اصطلاح ہے۔ آپ یوں کہیں کہ تو یہ ایک طاری یعنی کہ بعد کی اصطلاح ہے، عارضی کی بجائے لکھیں بعد کی اصطلاح ہے۔ عارضی نہیں ہے کیونکہ اب ہمیشہ رہے گی، اب آپ یہ کہیں کہ یہ بعد کی اصطلاح ہے۔ یہاں سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ کون سا بھائی سمجھ پایا ہے اس گفتگو کو؟ دیکھیں، پبلک کی زبان میں آج کل سنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی سے کہیں داڑھی رکھو بھائی، تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ بے داڑھی رکھنا کون سا ضروری ہے؟ یہ تو سنت ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پبلک میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ واجب اور ضروری چیز اور ہے اور سنت چیز اور ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ مسواک جو ہے سنت ہے یا نہیں؟ اور ظہر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پبلک جو فرق کرتی ہے کس میں؟ سنت میں اور واجب میں۔
لیکن یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اختیار کرو، علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے طریقے کو اختیار کرو، یہاں سنت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ واجب نہ ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو۔ اچھا، اب یہ سنت اور واجب میں فرق کرنا یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں یہ اصطلاح بنی ہے، اصول فقہ کے علماء کرام کی یہ اصطلاح ہے کہ ایک چیز سنت ہوتی ہے اور ایک چیز واجب ہوتی ہے، اور جو حدیث میں لفظ علیکم بسنتی اس سے مراد یہ اصطلاح نہیں ہے، اس سے مراد یہ اصطلاح نہیں ہے، اس سے مراد یہ معنی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں تک اصولیوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جازم، مطلوب وہ چیز جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا، شریعت نے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی آپ کا ہاں، اچھا، ایک ہے مطلوب جازم، ایک ہے مطلوب غیر جازم، کہیے ذرا یہ الفاظ دہائیے ذرا، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، مطلوب جازم، مطلوب غیر جازم، کہیے ذرا۔ مطلوب جازم اور مطلوب غیر جازم، یعنی کہ شریعت نے کچھ چیزوں کا مطالبہ آرڈر کے انداز میں کیا ہے اور کچھ چیزوں کا مطالبہ شریعت نے آرڈر کے انداز میں نہیں کیا۔ شریعت مسواک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے آرڈر کے انداز میں یا آرڈر کے انداز کے بغیر؟ اس کو کہتے ہیں مطلوب غیر جازم۔ شریعت کہتی ہے کہ ظہر کے بعد آپ سنتیں ادا کریں، شریعت کے یہ مطالبہ جازم ہے کہ غیر جازم؟ غیر جازم۔ اور ایک شریعت کا مطالبہ ہوتا ہے جازم، داڑھی رکھو، یہ شریعت کا مطالبہ جازم ہے کہ غیر جازم؟ جازم۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، داڑھی مونڈنے والا گنہگار ہے۔ تاکہ بات مزید واضح کر دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم مجھے چاہیے کہ میں حق بات بتا دوں، روز قیامت آپ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں حق بتایا نہیں گیا تھا۔ تو داڑھی رکھنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے، اگر آپ داڑھی رکھتے اور خاموش رہتے، مطالبہ نہ کرتے، ہم کہتے سنت ہے جی رکھنے، ٹھیک ہے، نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے داڑھی رکھی بھی اور رکھنے کا آرڈر دیا، تو یہ مطلوب کون سا ہے؟ جازم۔ تو کبھی مطلوب جازم ہوتا ہے، کبھی مطلوب کیا ہوتا ہے؟ غیر جازم۔ تو اب کہتے ہیں اصولی سنت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مطلوب کو جو غیر جازم ہو۔ اصول فقہ کے علماء کرام یہ سنت سے مراد وہ مطلوب لیتے ہیں جو کیا ہو، بولیے ذرا، غیر جازم۔ تو کہتے ہیں جہاں تک اصولیوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جازم کے ساتھ خاص کر دینا ہے تو یہ ایک تاریخ یعنی کہ بعد کی اصطلاح ہے، یہ معنی بعد میں ایجاد ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معنی نہیں تھا۔ آپ کے زمانے میں سنت کیا ہے؟ جو جس کام کا اللہ کے رسول نے حکم دیا یا جو آپ نے کیا، چاہے وہ واجب ہو چاہے غیر واجب ہو، یہاں اس کی بجائے لکھیں جس کا مقصد ہے۔ تاریخ ان کے بعد کی اصطلاح ہے جس کا مقصد، اس کو بھی کاٹ دیں، جس کا مقصد سنت کے اوپر لکھیں آپ نمبر 1، سنت کے اوپر لکھیں نمبر 1، جس کا مقصد سنت اور فرض یا واجب اس کے اوپر لکھیں نمبر 2، یعنی کہ ایک جانب ہوگی سنت اور ایک جانب کیا ہو گیا؟ فرض یا واجب۔ تو جس کا مقصد سنت اور فرض یا واجب کے درمیان فرق کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے، یعنی کہ اصولی علماء کرام نے کہا ہے کہ سنت کہتے ہیں اس مطلوب کو جو غیر جازم ہو، تو یہ معنی جس کے اوپر سنت کا لفظ استعمال کیا ہے علماء کرام نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ واجب اور سنت میں فرق کیا جائے، بتایا جائے کہ واجب اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ چنانچہ شریعت کی زبان میں
جب مطلق طور پہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ شرعی طریقہ ہوتا ہے جسے نبی علیہ السلام نے اپنی عبادات، معاملات، اخلاق و آداب اور حرکات و سکنات میں اپنایا ہو۔ تو اصولی علماء کرام کے ہاں سنت کا معنی اور ہے، شریعت کی زبان میں سنت کا معنی اور ہے۔ شریعت کی زبان میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، چاہے واجب ہو چاہے غیر واجب ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو یا عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو۔ اور اصولی علماء کرام کے ہاں سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت وہ چیز جس کا شریعت مطالبہ کرے لیکن آرڈر کے انداز میں نہیں، غیر جازم طور پہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔ چلیے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں، عروہ بن زبیر، یہ بچے بتائیں گے یہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں یا صحابی ہیں؟ بچے بتائے گا، کوئی نہ کوئی بچہ۔ صحابہ ہم پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ یا کٹا یا کٹی، سمجھتے ہیں یہ؟ بھینس کے بچے کو اگر وہ مذکر ہو، مذکر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ مسکولین، چلیں جی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹا۔ اور اگر مؤنث ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹی۔ یعنی کہ دو ہی جواب ہیں، یا یہ یا وہ۔ آپ نے تینوں کہہ دیے، صحابی بھی کہہ دیا، کسی بچے نے تابعی کہہ دیا، کسی نے تبع تابعی کہہ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تابعی ہے۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا ہے؟ صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عروہ بن زبیر یہ تابعی ہیں لیکن ان کے والد صاحب صحابی تھے۔ یہ تابعی ہیں لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ صحابی ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کی والدہ کا نام اسماء، ابو بکر کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ نیچے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے والد کا نام کون بتائے گا؟ میں مان جاؤں گا اسے۔ زبیر، عروہ بن زبیر کے والد کا نام کیا ہے؟ زبیر۔ اچھا، یہ تو عروہ بن زبیر جو ہیں، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، اور ان کے بھائی بھی صحابی۔ بھائی کا نام کون بتائے گا جو صحابی ہیں؟ عبداللہ بن زبیر۔ چلیے، تو یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں سنتوں کو لازم پکڑو، سنتوں کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سنتیں دین کی بنیاد ہیں۔ تو یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ کا طریقہ، اسے لازم پکڑو کیونکہ یہ سنتیں دین کی بنیاد ہیں۔ یہ قول کہاں پہ آیا؟ اس کتاب میں جس کا نام ہے السنہ، کتاب کا نام ہے سنہ، کس رائٹر کی ہے؟ محمد بن نصر المروزی۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ چلیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، رسول اللہ، یہ توجہ میری طرف ایسے نہ کریں، ایک بچہ آپ سمجھدار ہے اور آپ کی توجہ لے جائے تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے آثار و احوال کا تتبع کرتے، ان کی اس کی پیروی کرتے اور بڑے دھیان سے ان کا خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اس قدر اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ کی عقل پر خوف کھایا جانے لگتا تھا، جیسا کہ ابو نعیم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کس حد تک کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ مثال کے طور پہ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، کون؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ عبداللہ بن عمر کی۔ کسی جگہ سواری سے نیچے اترے، پیشاب کرنے کے انداز میں بیٹھ گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، اب مجھے پیشاب کی حاجت تو نہیں تھی لیکن میں نے چاہا کہ جیسے آپ نے کیا تھا ویسے میں بھی کروں۔
اگرچہ ان کے والد، کن کے والد؟ عبداللہ بن عمر کے والد کا نام کون سا بچہ بتائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دوسرے خلیفہ، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے۔ کیا دلیل ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق ایک بار مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد دیکھا کچھ لوگ بھاگ کر کہیں جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا یہاں پہ کوئی مسجد ہے، وہاں کسی زمانے میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، یہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جبکہ جو نماز پڑھنے کا وقت تھا وہ نماز پڑھ چکے ہیں ادھر، اب اضافی کوئی نماز وہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہوگی، یہ غلوب ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو عبادت کی جگہ قرار دے دیا۔ یہاں پہ ہمارے نبی کا پاؤں لگا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ فرمایا تم یہ کام نہ کرنا، اگر کسی کی نماز کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ اس جگہ نماز پڑھ لے جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف اس لیے نماز پڑھنا اس جگہ کے یہاں پہ ہمارے نبی کے پاؤں لگے ہیں، جناب عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلوب ہے اور اس کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا ذرا، کہ جس جگہ کو نبی علیہ السلام نے اہمیت دی اور نماز پڑھی، وہاں پہ ہم بھی قصداً نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قباء میں آپ نماز پڑھنے اسپیشلی جایا کرتے تھے، ہم بھی جائیں گے۔ جب مدینہ جائیں گے تب مسجد نبوی میں آپ قصداً نماز پڑھتے تھے، مسجد حرام میں آپ قصداً نماز پڑھتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ لیکن راستے میں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، وہاں پہ آپ نے اس جگہ کا باقاعدہ قصد کیا یا نماز کا وقت ہو گیا تھا تو جو بھی جگہ تھی آپ نے نماز پڑھ لی؟ اتفاقاً ایسا ہوا کہ قصداً ہوا؟ میرا سوال آپ سے، اتفاقاً ہوا۔ اب اگر ہم اسپیشلی جائیں گے تو یہ قصداً ہو گیا، تو پھر یہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے حالات کی پیروی میں اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ حیران رہ جاتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں گزرے ہوئے ہمارے علماء کہتے تھے، گزرے ہوئے ہمارے علماء کہتے تھے۔ امام زہری صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ تابعی۔ تو جب تابعی یہ کہے کہ ہمارے گزرے ہوئے علماء کہتے تھے تو علماء کون ہوں گے؟ صحابہ۔ سنت کو تھامنے میں نجات ہے، کامیابی کس میں ہے؟ کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، حدیث کو سینے سے لگا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر حدیث اور آپ کے مسلک کے علماء کرام کا فتویٰ آپس میں ٹکرائے تو کس کو چھوڑیں گے؟ جی تابعی کو؟ نہیں آپ بھول گئے، تابعی کا نام نہیں لیا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف آپ کے مسلک اور آپ کے مقامی علماء پیر صاحب ہیں، علماء پیر صاحب مولوی صاحب ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے، ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف آپ کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، تو یہاں پہ کس چیز کو لیں گے؟ حدیث کو لیں گے۔ سنت کو تھامے رکھیں گے تو اسی میں نجات ہے۔ امام زہری کا قول اسے امام دارمی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ فائدہ کیا ہے حدیث کو تھامنے کا، حدیث پہ عمل کرنے کا؟ اس کے بے شمار فوائد ہیں، انہی میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سنت کی پابندی کرنے والا محبوبیت کے اس مقام پر فائد ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں فرمایا ہے۔ جو سنت کی پابندی کرتا ہے اس کو مقام ملتا ہے محبوبیت کا، محبوب بن جاتا ہے۔ کس کا محبوب؟ اللہ کا۔ کتنی بڑی بات ہے،
یعنی کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جناب مجھ سے پبلک محبت کرتی ہے، کوئی خوش ہوتا ہے میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور کوئی لڑکی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پہ محبت کون کرے گا؟ اللہ۔ کب؟ جب سنتوں کو اپنائیں گے۔ حدیث میں کیا ہے دیکھیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 6502 6502 6502۔ ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ اور میرا بندہ، یہ کون کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ جس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ نے کہا، وہ حدیث قدسی ہوگی۔ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا ملتی ہے فرض عبادت ادا کرنے سے یا نفل؟ فرض ادا کریں، اس کے بعد نفل عبادات بھی آپ، سنت عبادات بھی آپ یعنی کہ مسلسل کریں تو پھر اللہ محبت کرے گا۔ ظہر سے پہلے کی سنتیں، ظہر کے بعد کی سنتیں، کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، اللہ کی محبت مل جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کی محبت تب ملے گی جب مسلسل آپ یہ سنتیں پڑھیں، ناغہ نہ کریں، اور فرض نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ تو میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو محبوبیت کا درجہ مل گیا نا؟ کیا کرنے سے ملا؟ سنت عبادت کرنے سے، جو واجب نہیں ہے۔ واجب تو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سنت عبادت کر رہے ہیں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے جی اس کا؟ آپ پھر چلے گئے جی؟ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اجر و ثواب دے کہ آپ پھر بھی آئے۔ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھنا، درس میں بیٹھنا بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں؟ کیا مطلب بیٹا؟ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، ماشاءاللہ تبارک و تعالی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ میں اس کو آنکھ کے غلط استعمال سے بچاتا ہوں۔ جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو بندہ آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتا، اس سے حرام چیز نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ اس کو گناہ سے بچاتے ہیں، آنکھ والے گناہ سے۔ اللہ اس کا کان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو غلط آواز سننے سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں کو غلط چیز پکڑنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو غلط جگہ کی طرف جانے سے اور قدم اٹھانے سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کا محبوب بن جائے۔
اور ہمارے نوجوان وہ کسی نہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ عظیم لوگ کس کی محبت کو حاصل کر رہے ہیں، کس کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں۔ کہاں یہ پاکیزہ محبت اور کہاں وہ شیطانی اور غلیظ اور گندی محبت۔ سنت کی پابندی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ فرائض میں یہ سنت کی پابندی ہے، یہ سنت یہ فرائض میں کسی طرح کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، کسی طرح کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو اعلم انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامه كتبت له تامه وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضة من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم۔ ابو داؤد حدیث کا نمبر 864 اور ابو داؤد 866۔ یہ جو 866 ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہونا جی؟ نماز کے بارے میں سوال ہونا۔ ہمارا رب تو ہم جو ہے سب سے پہلے کس کو قربان کرتے ہیں؟ شادی ہو، شادی کے دن تو نمازیں مسلمانوں کو ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں، چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو، کیونکہ ایسے ہی ہے نا۔ خصوصاً دلہن صاحبہ جو ہیں، لڑکی جو ہے اس کا میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ اب نماز 2-3 روز کی تو گئی۔ شادی جیسی، نکاح جیسی عظیم خوشی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، اس میں برکت کیا ہوگی؟ اس کے نتیجے میں گھر میں اختلافات اور بے سکونی بھی پیدا ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کل کو طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو بہرحال دیکھیں، سب سے پہلے پوچھ تاچھ جس چیز کے بارے میں ہوگی وہ نماز ہوگی۔ ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ کون خوب جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرشتوں سے کیا کہے گا؟ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اس کی نمازیں پوری ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے؟ یعنی کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک انداز ہے۔ اگر پوری ہوگی، کیا پوری ہوگی؟ نماز، تو پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہے، اگر نفل ہوگی تو فرمائے گا میرے بندے کے فرض کو اس کی نفلوں سے پورا کرو، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ تو سنت عبادات، نفل عبادات، فرض عبادات میں رہ جانے والی کمی کو کیا کریں گی؟ پورا کریں گی۔ تیسرے نمبر پہ فائدہ سنت کا، سنت کی پابندی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اخیر زمانے میں اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ کس زمانے میں؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں رفع الیدین کرنا بہت مشکل ہے، جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، جان سے مار دیتے ہیں، بیگم گھر سے نکال دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ٹھیک ہے سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس زمانے میں سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ سمجھے بات کو؟ اب دیکھیں، جیسا کہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم
قیل یا رسول اللہ اجر 50 منا او منہم قال بل اجر 50 منکم. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہ چاہوں گا تمہارے پیچھے تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا، کسی بات پہ جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا. کل شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے نا کہ پریشانیاں مسلمانوں کو بہت ہیں، لیکن صبر کریں، ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں. تو یہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا اتنا مشکل کام ہوگا جتنا کہ انگارے کو مٹھی میں پکڑے رہنا. ہاں جی، انگارے کو مٹھی میں پکڑ سکتے ہیں؟ تو صبر کرنا، نیکی کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو، کس کے عمل کرنے والے کو؟ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ سب کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہیں، پیروں کی باتوں پہ عمل کرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. آخری زمانے میں جب آپ سنت پہ عمل کریں گے تو ایک آدمی نے عمل کیا اور ثواب لے گیا 50 صحابہ کرام کے عمل جتنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا گیا اللہ کے رسول کہ ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ 50 عمل صالح کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، تو یہ 50 عمل صالح کرنے والے ہم میں سے مراد ہیں، ہم صحابہ کرام میں سے، یا اس زمانے کے لوگوں میں سے مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے، نہیں بلکہ تم میں سے 50 لوگوں کے عمل جیسا ثواب ملے گا. تو ٹھیک ہے آج کل اور آئندہ زمانوں میں سنت میں عمل کرنا مشکل ہے، تو جتنا مشکل ہے عمل کریں گے تو ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہے. جتنے مشکل حالات میں آپ روزے رکھتے ہیں، جتنے مشکل حالات میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جتنے مشکل حالات میں آپ داڑھی رکھتے ہیں، اسی قدر ثواب زیادہ ملتا ہے. جب کوئی نیکی کرنے پہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو تنگ کریں، پریشان کریں، اور آپ پھر بھی نیکی کریں، اسی قدر زیادہ آپ اللہ کی محبت پائیں گے، اجر و ثواب پائیں گے. اور سلف بعض سنتوں کے چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سختی کرتے تھے. کچھ سنتیں ایسی تھیں جن کے چھوڑ دینے پہ سلف کیا کرتے تھے؟ بہت سختی کرتے تھے، یا مطلق طور پہ چھوڑنے والے کی ملامت کرتے تھے. یعنی کہ سلف یا تو کوئی بھی سنت چھوڑے تو اس پہ سختی کرتے تھے، یا کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے چھوڑنے پہ سختی کرتے تھے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے عموم میں وہ بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی داخل ہو سکتا ہے. وہ کون؟ سنت چھوڑنے والا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے عموم میں وہ بھی داخل ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بخاری شریف حدیث نمبر 5063 5063 اور مسلم شریف 1401 1401. ترجمہ کیا ہے؟ میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا، بے رغبتی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میرے طریقے سے. اب اگر کوئی آپ کی سنت چھوڑتا ہے، کوئی بھی سنت، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث کا حصہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ مسواک کرنا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو بڑے بڑے آفس ہیں جہاں پہ آپ، بلکہ آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، جاب کرتے ہیں آپ. تو وہاں بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ مسواک وغیرہ کرنا، اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں مسواک کرنے کا، مذاق اڑاتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے پہ. کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کیا کپڑا کم ہو گیا ہے، کیا چکر ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں. مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں.
تو اگر کوئی آدمی اس طرح سنت سے اعراض کرتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو خطرہ ہے کہ اس حدیث کا حصہ نہ بن جائے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے وطر چھوڑ دیا وہ برا آدمی ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ یعنی کہ آپ میں سے دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو قرضہ دیا، جس نے قرضہ لیا وہ اب نہیں مانتا، آپ دو آدمی گواہ لے کر چلے گئے کہ یہ ان کے سامنے میں نے اس کو قرضہ دیا تھا، تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ تو وطر نماز نہیں پڑھتا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، تو جج کہے گا واقعی میں اس کی گواہی نہیں دوں گا اگر یہ وطر نہیں پڑھتا تو۔ اچھا جو فرض نماز نہ پڑھے اس کی گواہی تو قابل قبول ہے نا۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آج اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کی گواہیاں ریجیکٹ، ان کی گواہی جج سنے گا ہی نہیں، کیونکہ نہ نماز پڑھتے، نہ فرض روزے رکھتے، داڑھی مونتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، سود دیتے ہیں، اور یہ سارے وہ امور ہیں جن کی وجہ سے انسان فاسق بن جاتا ہے، اور فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو یہ امام احمد کا قول آپ کو کہاں ملے گا؟ طبقات الحنابلہ، امام ابن ابی یعلا کی، ابن ابی یعلا طبقات الحنابلہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بھی ثابت ہو اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آدمی کا اجر عطا کرے جو سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب چھٹا اصول شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ پانچواں اصول کیا تھا؟ جی بیٹا، شاباش بیٹا، بہت اچھے، اللہ آپ کو خیر دے۔ پانچواں اصول کیا تھا؟ کہ سنتوں کو اپنانا، احادیث پہ عمل کرنا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنا۔ چوتھا اصول کیا تھا جی؟ آپ دونوں باپ بیٹا، ان کے عقیدے کو، سلف کے عقیدے کو، عقیدہ توحید کو ہر سطح پہ اپنانا، علم لیتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اور علم دیتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو اہمیت دی جائے۔ اور تیسرا اصول کیا تھا جی بیٹا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو قرآن کا حافظ، دین کا عالم، والدین کی اطاعت کرنے والا، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کو علماء میں سے بنائے۔ اچھا جی، اور دوسرے نمبر پہ جی بیٹا علم پر عمل کرنا، شاباش، بہت اچھے، ٹھیک ہے آپ نے بیٹا۔ اور نمبر ایک جی بیٹا علم حاصل کرنا، بہت اچھے۔ تو یہ 5 اصول اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ 5 اصول کس چیز کے ہم نے پڑھے ہیں؟ ادھر سے لوگ بتائیں گے مجھے، یہ جو ہاں جی پیچھے جی، سلفی دعوت کے اصول۔ اب بتائیے کیا سلفی دعوت کوئی ایسی چیز ہے جس کو خفیہ رکھا دے؟ ہماری چیزیں تو سادہ سی ہیں، سادہ سی چیزیں ہیں، وہی کتاب و سنت کی باتیں جو اللہ کے رسول نے سب کے سامنے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی سلفی دعوت کے اصول ہیں۔ آگے چھٹا اصول، علماء سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ علماء سنت، علماء سنت وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ مزاروں پہ کہ درباروں پہ؟ کہاں ملیں گے آپ کو؟ علماء سنت سے مراد بدعت سے بچنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دینے والے علماء کرام۔ تو یہ علماء سنت ہیں، علماء حدیث ہیں، سلفی علماء کرام جو سلف کے عقیدے کے اوپر ہوں، یہ ہیں علماء سنت۔ تو ان سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ شروع میں صحیح عقیدے پہ ہوتے ہیں، کتاب و سنت پہ،
لیکن علماء سے جڑ کر نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں بس اب صحیح عقیدے پہ آ گیا ہوں، قرآن کا ترجمہ بھی میرے گھر میں ہے، حدیث بھی موجود ہے، بس اب ٹھیک ہوں میں. تو وہ پھر عجیب و غریب غلطیاں کرتا ہے، ایسی غلطیاں جو پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوں. ایسی غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اردو دان طبقہ میں وہ علماء کرام جو باقاعدہ مدرسوں میں نہیں پڑھے، مطالعہ کر کے آگے بڑھے، ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں. عام طور پہ یہ بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ وہ علماء کرام ہیں جو باقاعدہ علماء اہل سنت کے پاس نہیں رہے، علماء حدیث کے پاس نہیں رہے، ذاتی مطالعے میں انہوں نے انحصار کیا. اس کی مثالوں میں آپ کو مل جائیں گے کون؟ مولانا مودودی، آپ کو مل جائیں گے ڈاکٹر اسرار، اور جاوید احمد غامدی آپ کو مل جائیں گے. انڈیا میں چلے جائیں وحید الدین خان مل جائیں گے آپ کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے یونیورسٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. موجودہ زمانے میں خصوصاً جاوید احمد غامدی کو یونیورسٹی کا طالب علم ہیرو سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ علماء کرام تو فضول ہیں، یہ آدمی ہے جس نے صحیح اسلام پیش کیا ہے. وہ صحیح اسلام کیسے ہو گیا؟ نوجوان کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو جاوید احمد غامدی اسلام پیش کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ نوجوان کی عقل اور سہولت کے مطابق دین ہے. نوجوان جیسا دین چاہتا ہے ویسا کون پیش کر رہے ہیں؟ جاوید احمد غامدی. اور ہم جو ہیں دین کے طالب علم، ہم وہ دین پیش کرتے ہیں جو نوجوان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، تم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، سدھارو اپنے آپ کو، ٹھیک ہو جاؤ، داڑھی رکھو، لڑکیوں سے مصافحہ نہ کرو، میوزک نہ سنو. جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میوزک سن سکتے ہیں، آپ لڑکیوں کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، اور مصافحہ کر سکتے ہیں، میوزک سن سکتے ہیں، ان سب امور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوجوان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اسلام، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ دین وہ ہے جو احادیث کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بن رہا ہے. یعنی کہ جاوید احمد غامدی سابقہ منکرین احادیث سے آگے نکل چکے ہیں. یہ ایسی کئی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جن کا انکار پہلے منکرین احادیث نے نہیں کیا. مثال کے طور پہ پہلے آپ نے سنا ہوگا منکرین احادیث میں پرویز کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو ویسے ایک سر سید احمد خان بھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بھی بہت سی احادیث کا، بہت سے معجزات کا انکار کیا ہے. سر سید احمد خان کا نام میں اسپیشلی اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ان کو بھی مسلمانوں کا ہیرو سمجھتے ہیں، اور میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، یہ بتا دوں، لیکن ان کی غلطیوں اور گمراہیوں سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جن کے نام لیے ہیں ان کو میں نام لے کے کو کافر کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس لیے ان سے بچا جائے، دور رہا جائے. تو علماء سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا. شریعت اسلامیہ کے اندر علماء کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے. میں ایک غلطی بتا دوں جاوید احمد غامدی کی، کیونکہ کئی لوگ آپ میں سے نئے ہوں گے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے یہ کیا چکر ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے جی؟ کہاں پہ ہیں اور کب فوت ہوں گے؟ جب دجال آئے گا پھر وہ آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوں گے، ایسے ہی ہے. دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اب آپ پوچھئے جاوید احمد غامدی سے، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ. آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، وہ اس کی تعبیر کریں گے. آپ کہیں گے اللہ نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا. وہ کہیں گے اٹھا لیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم کو اٹھا لیا، مراد یہ ہے کہ ان کی شان بلند کر دی، ان کے مقام کو بلند کر دیا. تو کیا عربی لغت اس معنی کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا برفع اللہ الیہ،
یہ نہیں کہا بل رفعہ اللہ، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر شان بلند کرنا مانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بعد میں نہ کہتے۔ تو بہرحال احادیث اس کے علاوہ اس قسم کے بڑے بڑے گمراہ کن نظریات پیش کیے ہیں جاوید محمدی نے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر علماء کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے اور ان کے لیے تعصب کرنے، نیز ان کی تقلید کرنے کے درمیان خلط ملط کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، یہ شروع آغاز ہی میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کر دی۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں علماء سنت کے ساتھ، علماء حدیث کے ساتھ جڑ کر رہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں جی ہم نہیں تقلید کرتے کسی عالم دین کی، ہم تقلید کے خلاف ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کہتے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں آپ تقلید کریں، میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ کسی کی تقلید کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء حق، علماء توحید، علماء سنت، علماء حدیث کے ساتھ جڑ کر رہیں اور دلائل کی روشنی میں آپ ان کی بات لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی غلط باتیں بھی آپ لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، ان کی غلط باتیں بھی آپ لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی ایک نیا دین نکال لیں۔ تو علماء کرام کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تقلید کریں، وہ بتانا چاہتے ہیں دونوں باتوں کو خلط ملط نہیں کرنا۔ پھر دیکھیں، لیکن بعض لوگ علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے اور ان کے لیے تعصب کرنے، نیز ان کی تقلید کرنے کے درمیان خلط ملط کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو علماء کرام سے جڑ کر رہنا یہ مطلوب ہے، اور ان کے لیے تعصب کرنا اور ان کی تقلید کرنا یہ غلط ہے۔ علماء سے جڑ کر رہنے کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے کیا کیا جائے؟ علم حاصل کیا جائے، ان کی رہنمائی اور تربیت میں رہ کر ان سے علمی استفادہ کیا جائے۔ اسی طرح عوام میں سے جن کے لیے تقلید جائز ہے وہ ان کی تقلید کریں، اسی طرح وہ بھی ان کی تقلید کریں جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر دیکھ کر قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، جو اوپر دیکھ کر اردو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ علماء کے نام کے ساتھ رہیں اور ان سے مسئلہ پوچھ لیں، تو عالم دین جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق بات کرتا ہے، جس کے بارے میں ان کی رائے بن گئی ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق باتیں کرتا ہے، تو وہ جو جواب دے، جو فتویٰ دے، اس پہ عمل کر لیں۔ لیکن اگر وہ اور آپ کو خبردار کر دے کہ اس عالم دین نے جو فتویٰ دیا ہے یہ فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو پھر وہاں پہ سوچ و بچار کریں۔ لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ جو عالم دین آپ کو ایسا لگے جو کتاب و سنت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے اور شرک و بدعات سے دور رہتا ہے، تو جن مسائل میں آپ کے لیے کوئی راز مسئلہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے، ان مسائل میں آپ ان سے رجوع کریں اور وہاں پہ آپ دلیل کے بغیر بھی ان کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ علماء سلف سے علمی طور پر جڑ کر رہنے کے فوائد کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، اور جب لوگ انہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، انہیں کن کو؟ علماء سلف کو، تو اس سے کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اسے بھی ہم نے واضح کر دیا ہے، ان کی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ شیخ عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ اس ملک پر سعودی عربیہ، شیخ عبدالرحمن صاحب اس ملک پر اللہ کی عنایتوں اور نعمتوں کے بیان کے ضمن میں فرماتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں کہ اس ملک پہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، تو کہتے ہیں پھر کس نے اللہ نے تمہارے دین کو بدعتوں اور شرکیہ اعمال سے پاک کر دیا، اور تمہیں شرک کے وسائل
گمراہی اور ہلاکت کے طریقوں سے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے، پٹرول بڑی نعمت نہیں ہے، گیس بڑی نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت اس ملک کے لوگوں پہ اللہ کی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو شرک سے بچا لی ہے۔ پٹرول تو بعد کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ چلیں گے، اور تمہیں شرک کے وسائل، گمراہی اور ہلاکت کے طریقوں سے محفوظ کر دیا، ایسے وسائل و اسباب کے ذریعے ایسے وسائل و اسباب کے ذریعے جنہیں اللہ نے میسر کر دیا، ایسے وسائل و اسباب کے ذریعے جنہیں اللہ نے میسر کر دیا، بعین طور کہ اس نے تمہارے لیے ہر امام کو صراط مستقیم پر قائم کر دیا، یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر مسجد کے امام کو صراط مستقیم پہ لگا دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے سعودیہ والوں کہ تم کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس مسجد کا امام توحید کے اوپر ہوگا، شرک کے اوپر نہیں ہوگا، بدعت سے دور رہنے والا ہوگا۔ تو یہ شیخ عبد الرحمان کہہ رہے ہیں اپنے ملک کے باشندوں سے کہ اللہ کا تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ چنانچہ پھر بڑے اماموں کا نام لیتے ہیں، چنانچہ تمہارے امام احمد بن حنبل تھے، سب سے بڑے امام جنہوں نے سنت رسول اور کتاب اللہ کو نقل کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کے ذریعے آپ کے اصحاب نیز آپ کے پیروکاروں اور آپ جیسے علماء کے ذریعے تمام جماعتوں اور گروہوں میں ایک سنی کو ایک بدتی سے پہچان حاصل ہوئی۔ ان کے امام احمد نے درست عقیدہ قبلہ کے سامنے رکھا اور ان کے شاگردوں نے بھی درست عقیدہ سامنے رکھا، ان کے ماننے والوں نے بھی درست عقیدہ سامنے رکھا۔ اس قدر درست عقیدہ واضح کر دیا کہ اس کی روشنی میں ہم پہچان سکتے ہیں بدعتی کون ہے اور سنت پہ عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے کفار و منافقین اور تمام ملحدین سے جہاد کیا، اور انہوں نے سنتوں اور ان کے علوم و فنون کو اس طرح ظاہر کیا کہ اس طرح ظاہر کرنے سے تمام لوگ عاجز آ گئے۔ یعنی کہ جس طرح ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں بدعتیوں کا مقابلہ کیا، گمراہ فرقوں کا مقابلہ کیا اور کتاب و سنت کے درست عقیدے کو واضح کیا، ایسا کام بہت سے لوگ نہیں کر سکے۔ اور اسی راہ پر آپ کے تلامذہ اور علماء محققین میں سے بہت سے لوگ چلنے لگے۔ مثال کے طور پہ ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن عبدالہادی، اور بھی کئی لوگ ہیں، برزالی، ابن رشید، یہاں تک کہ شیخ الجزیرہ، جزیرہ سے مراد کیا ہے؟ جزیرہ عربیہ، یہاں تک کہ شیخ الجزیرہ امام محمد بن عبد الوہاب کی باری آئی، جنہوں نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا۔ آپ دشمنوں سے برابر جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے بندوں کے درمیان توحید خالص اور سنت صحیحہ کو عام کیا، شرک اور اس کے وسائل نیز بدعات اور شر و فساد کا قلع قمع کیا، قلع قمع یعنی کہ خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح جزیرہ عرب شرک و بدعات سے پاک ہو گیا اور توحید و سنت کے رنگ میں دوبارہ رنگ گیا، اور اس میں آپ کی کوشش، آپ کے تلامذہ اور آپ کی اولاد اور دیگر معاونین کی کوششیں شامل ہیں۔ چنانچہ اس وقت الحمدللہ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ شیخ عبد الوہاب۔ کون گفتگو کر رہا ہے؟ بڑے بتائیں۔ شیخ سعدی کی گفتگو ہو رہی ہے بھائی۔ شیخ سعدی بتا رہے ہیں کہ اے سعودیہ والوں، تمہارے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، تمہارے اوپر اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں۔ چلیے، چنانچہ اس وقت الحمدللہ اس ملک کے اندر کسی قبر پر نہ تو کوئی قبہ دیکھو گے، گنبد دیکھو گے، اور نہ ہی کوئی مزار، نہ ہی کسی مشرک اور بدعتی کو دیکھو گے جو کسی مخلوق سے وسیلہ پکڑتا ہو، نہ ہی وہاں کوئی محفل میلاد دیکھو گے، اور نہ ہی کسی بابے کا ڈیرا اور استان کس کو کہتے ہیں جی؟ کوئی زیارت گاہ، کوئی غیر اللہ کی عبادت کا کمرہ وغیرہ۔ کیا یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا عظیم احسان نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ادھر والے لوگ، ادھر والے کون کہہ رہا ہے یہ؟ کیا یہ
کیا یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عظیم احسان نہیں ہے؟ شیخ سعدی، شیخ عبد الرحمن سعدی جن کی تفسیر سعدی ہے، کیا یہ تم پر اللہ کی بڑی نعمت اور اس کا عظیم احسان نہیں ہے کہ اس نے ان عظیم قابل فخر اور قابل رشک علماء کو تمہارے لیے وقف کر دیا، جن کے ذریعے اس نے دین صحیح کو بچایا، جو حق بن کر عام ہو گیا، یہاں تک کہ تم اور تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد سب کے سب شریعت کے اسی چشمہ صافی کا جام پینے لگے جو تمہیں کسی واسطے سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا ہے۔ یعنی کہ تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، تمہاری اولاد بھی کہاں سے پانی پی رہے ہو، کہاں سے دین لے رہے ہو؟ چشمہ صافی سے، صاف ستھرے چشمہ سے، کتاب و سنت سے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں شرک و بدعات کی آمیزش نہیں ہے۔ جب کہ تم دنیا کے دوسرے علاقوں کو دیکھتے ہو کہ شرک و کفر اور صریح الہات سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں بدعات و خرافات اور قبروں پر مزار، شرکیہ اعمال اور بد اخلاقیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، لہذا تم اپنے رب کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جنہیں نہ تم شمار کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ اختتام پذیر ہوئی گفتگو کس کی؟ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب کون گفتگو شروع کرے گا؟ ڈاکٹر عبدالسلام۔ اگر ہم اس مبارک کڑی شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام احمد سے اچھی طرح جڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک و بدعات اور ان تمام باطل گمراہ کن فکری ارغاروں اور تنظیموں سے محفوظ رکھے گا جو بظاہر سنت کا لباس پہنے ہوتی ہیں حالانکہ ان کا سنت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر نقص اس وقت پیدا ہونا شروع ہوا ہے جب ہم نے اس منہج کو پس پش ڈالنا شروع کر دیا اور اس کے بدلے میں مصر اور ہندوستان اور دوسرے علاقوں سے ایسے مناہج کو اپنا لیا جن کا تعلق منہج سلف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل تب پیدا ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام جب ہم نے اس دین کو لینا شروع کر دیا جو مصر سے آیا ہے اخوانیوں کے ذریعے اور ہندوستان سے آیا ہے کن کے ذریعے؟ تبلیغی جماعت کے ذریعے۔ تب مسائل کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس صاف ستھرا دین موجود تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب اخوانی ہمارے پاس آئے تو ان کی شاگردی شروع کر دی اور کچھ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ مل گئے۔ اب تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں عام طور پہ جو ہے ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں، ان میں کئی بدعتی ہوتے ہیں تو ان کو بدعت سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اور اگر کوئی قبر پرست ہے تو قبر پرست رہے گا۔ تو یہاں سے کام خراب ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام یہ بتا رہے ہیں اپنے ملک کے باشندوں کو اللہ سے ڈرو، تمہارے اوپر صاف ستھرا دین ہے، اسی کے اوپر رہو۔ چلیے ساتواں اصول شروع کرنے سے پہلے اصول نمبر 1 جی کہاں سے؟ آپ کے درمیان والے لوگ یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ علم لیا جائے۔ کون سا علم؟ کون سی کتابیں پڑھنی ہے؟ بہشتی، زیور، ہاں قرآن و حدیث کا علم۔ نمبر 2 اس علم پہ عمل کرنا۔ تیسرے نمبر پہ علم کی روشنی میں بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دینا دوسرے لوگوں کو۔ نمبر 4 علم لیتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے عقیدہ توحید سلف کے عقیدے کو اہمیت دینا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو ہر جگہ ترجیح دینا، اختیار کرنا، علم، عمل اور دعوت و تبلیغ کی سطح پہ۔ اور نمبر 6 علماء اہل حدیث، سلفی علماء سنت کے ساتھ جڑ کر رہنا، ان سے مضبوط تعلق قائم کرنا۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو مولویوں سے خود دور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ کیسے دور کرتے ہیں؟ جب گھر میں آ کے مولوی کے خلاف باتیں کرتے ہیں،
یار یہ مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. عقیدے کی غلطی تو بتانی چاہیے، مولوی صاحب کی وہ غلطی جو اس کا عقیدے سے تعلق ہے وہ بتائیں، لیکن اس کی عملی کوتاہی، مثال کے طور پہ اس نے آپ سے قرضہ لے لیا، نہیں لینا چاہیے آپ سے، میں مانتا ہوں، لیکن لے لیا، یہ اس کی کمزوری ہے، اور یہ انسانی کمزوری کو عقیدے کی کمزوری نہیں ہے. اب آپ گھر میں آ کے اس مولوی کے خلاف باتیں کریں گے تو آپ کے بچے کے دل میں اس مولوی کی کیا بیٹھ جائے گی؟ نفرت. اب وہ مسجد میں جا کے ان کی تقریر دھیان سے نہیں سنے گا، ان سے فتویٰ نہیں مانگے گا، ان کے پاس نہیں بیٹھے گا، تو آپ خود ذمہ دار ہیں. چلیں جی یہاں پہ رکتے ہیں اور آگے پھر تھوڑی سی نئی گفتگو شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس کا آغاز عصر کے بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی سے واپس لے کر آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم کی مجالس میں، قرآن و حدیث کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.